رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم صلوات علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 24 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تم کو اس چیز کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری حیات ہے یا زندگی، تو تم ان کی آواز پہ جواب دو، یعنی لبیک کہو. اس کے ضمن میں عزاداری تحریک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں ہے. کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ یہ کہ عزاداری میں نوحہ و ماتم اچھی چیز ہے، لیکن شعار حسینی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، خود ساختہ نہیں ہونا چاہیے. بنیاد اگر ہمارے ذہن میں ہوگی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی چیز بنیاد سے نہ ہٹنے پائے، اس سے اٹیچ رہے، اس سے مل کے چلے، چاہے وہ ذاکری ہو، خطابت ہو، چاہے وہ مرثیہ و سوز کا پڑھنا ہو، چاہے وہ نوحہ پڑھنا ہو، چاہے وہ سلام پڑھنا ہو، کوئی بھی چیز. وہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ عزاداری در واقع سرکار سید الشہداء کی تحریک کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ یا خود یہ ایک تحریک ہے. تو جب لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار سید الشہداء کے مقصد سے خالی ہو جائے؟ ممکن نہیں. لہذا ہر چیز اسی سے بنی ہوئی. خوب پہلے ہم کل کی باتوں کو یاد دلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. شعار میں سرکار سید الشہداء کے اقوال، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیرت رسول، سیرت مولا کائنات، یا جو آپ کے مشہور جملے ہیں ہیہات من الذلہ، کیا نہیں دیکھتے ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہماری مجالس، نوحہ، ماتم، ان ساری چیزوں کا جز ہونا چاہیے، اس میں شامل. دوسری چیز، مجلس عزا یا فرش عزا، اس کی ایک قومی حیثیت ہے. اس قومی حیثیت کو ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ہماری مجلس، تمہاری مجلس، فلاں وغیرہ، ورنہ پھر یہ تحریک سے نکل جائے گی، تحریک نہیں رہے گی.
اصل عزاداری نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو خطبہ شام ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ 7 حصے یا 7 کے پوائنٹ ایک ایک کر کے ہم بیان کر رہے تھے۔ کل 2 پوائنٹ بیان ہوئے۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جن کو ہماری عزاداری کا جز ہونا چاہیے، پارٹ ہونا چاہیے۔ یہی تو ثانیہ زہرا کی عزاداری ہے۔ جب آپ کربلا سے چلی ہیں تو کوفے اور شام میں آپ نے لوگوں کے سامنے، جب آپ کو مجمع ملا تو لوگوں کے سامنے، بس یہی گفتگو کل کی تھی، یہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوئی کہ آپ نے لوگوں کے سامنے کن چیزوں کو پیش کیا؟ سرکار سید الشہداء کی تحریک کو پیش کیا۔ ائمہ کے کلام، بات، حکمت کو یقیناً سمجھنا ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں اس میں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ثانیہ زہرا نے اس کام کو کر کے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولیت اور آسانی پیدا کر دی۔ بی بی ہمارے اندر شعور نہیں تھا کہ سرکار سید الشہداء کے تحریک کو، اہداف و مقاصد کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ بی بی نے اس پیغام کو پہنچا کے ہمیں شعور دے دیا، تمیز دے دیا، راستہ بتا دیا کہ دیکھو کربلا کی تحریک، حسینی تحریک کو اس طریقے سے لوگوں کو تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے جو بازار میں ہے، جو دربار میں ہے، جو کوفے میں ہے، جو شام میں ہے، کس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے۔ یہاں پہ مقدمتاً آگے کی گفتگو کے لیے 2 باتیں ہم آپ کی خدمت پہلے عرض کریں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے کسی موقع پہ عرض کی ہے کہ مجالس کو قوم کے اندر محدود نہیں ہونا چاہیے، لہذا ثانیہ زہرا نے عمومی سے عمومی جگہ پہ سرکار سید الشہداء کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، بازار وغیرہ وغیرہ، حتیٰ یزید کے دربار میں سب مسلم بھی نہیں تھے۔ وہ ہم عقیدے اور حقیقت کی بات نہیں کر رہے، ویسے تو خود یزید پہ اعتراض ہو جائے گا، لیکن جو رسماً، جو ظاہری اعتبار سے، وہاں پہ ثانیہ زہرا نے پیغام پہنچایا۔ تو یہ پیغام قوم سے محدود یا قوم میں مخصوص نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کی اس پیغام کو پہنچانے کی جو ایک شکل بنائی گئی ہے، جو آج ہمارے درمیان یہ شکل بہت زیادہ نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تقریباً بیٹھ گئی ہے کہ بس ہم کو خالی یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ مظلومیت تھی، پیاسے تھے، بھوکے تھے، تیر تلوار۔ مظلومیت مقصد نہیں تھی، جس مقصد کے تحت مظلومیت تھی وہ اصل مقصد تھا۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ کیوں بھوکے تھے؟ کیوں پیاسے تھے؟ کیوں کربلا تشریف لے گئے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے کسی جگہ پہ عرض کی ہے کہ ہم لوگوں کو ائمہ اطہار کے وہ مصائب زیادہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جس میں تلوار اور تیر اور بھوک و پیاس والی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ خود اہل بیت نے کوئی افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ خود اہل بیت نے افسوس کا اظہار کیا ہے، تو یقیناً وہ مصیبت زیادہ بڑی مصیبت ہے نا، جس پہ خود اہل بیت کو افسوس ہے۔ ہمارے اور اہل بیت کے بیچ میں اگر ہے تو فاصلہ یہی ہے، اس اعتبار سے اگر ہے تو ہمارے غم میں اور اہل بیت کے غم میں فرق ہو گیا نا۔ اہل بیت کو کسی اور چیز کا غم تھا، اس کے نتیجے میں اہل بیت نے ان مصیبتوں کو برداشت کیا، اور ہمارے ذہن میں غم جو ہے وہ صرف یہی تک آ کے رہ جاتا ہے کہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، تیر لگی تلوار، یہ اس کے آگے تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ فاصلہ ہو گیا۔ جس دن اہل بیت کا غم ہمارا غم ہو جائے گا، اس دن ہماری روح ان کی روح سے متصل ہو جائے گی۔ وہ غم کیا تھا اہل بیت کا؟ وہ غم یہی تھا جو آپ نے مختلف مقامات پہ اپنے اقوال میں بیان کیا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں، حکومت صحیح نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا غم۔ یہ غم کتنا ہم لوگوں میں ہے
جس دن یہ غم ہمارے اندر آ جائے گا اس دن ہماری مجلسوں کی شکلیں بدل جائیں گی، انداز بدل جائے گا، کیونکہ ہماری نگاہ کے سامنے مقصد تبدیل ہو جائے گا نا، پھر ایک الگ مقصد کے تحت ہوں گے، پھر ایک الگ جوش ہوگا، ایک الگ جذبہ ہوگا، ایک ہدف ہوگا۔ ابھی ہمارا مقصد کیا ہے؟ امت سب کا نہیں ہوتا ہے، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک عام اس کی، ابھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثلا مصائب ہوں، حالانکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مصائب کا بیان کر دینا ہمارا کام، ہم نے یہ ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ جیسے بھی ہو آپ کو رلائیں گے ہی رلائیں گے، ایسا نہیں۔ جو مصیبتیں ہیں، جو مقتل کی روایتیں، وہ ہم بیان کر دیں گے، یقیناً جس کا دل بھر آئے گا وہ روئے گا، کسی کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، کسی کے آواز بھی بلند ہوگی، جو بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ نہیں روئے تو کچھ نہ کچھ لاؤ کچھ اور پڑھیں، کچھ ایسا نہیں۔ اگر یہ بات ذہن میں آتی ہے تو ابھی تک جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان مصیبتوں کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں تک غم کو منتقل کر دیں تاکہ دل بھر آئے اور رو لیں۔ خوب یہ تو فطری چیز ہے، یہ مقصد کیسے ہو سکتی؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے سرکار سید الشہداء کی جو واقعی ان کے لیے مصیبت تھی، جس کو وہ مصیبت سمجھتے تھے، جس کو خود ثانیہ زہرا مصیبت سمجھتی تھی، جس کو خود صدیقہ طاہرہ مصیبت سمجھتی تھی، جس کو مولا کائنات مصیبت سمجھتے تھے، اسے لوگوں تک پہنچا، لہذا پھر مقصد تبدیل ہو جائے گا۔ مقصد پھر کیا ہوگا؟ رولانا مقصد نہیں ہوگا، پھر جگانا مقصد ہوگا، شعور کو بلند کرنا مقصد ہوگا، فکروں کو کھولنا مقصد ہوگا، پھر جو مقصد سرکار سید الشہداء کا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ جو کچھ باتیں شروع میں بنیادی ہیں اسی کے پس منظر میں ساری باتیں ہیں، لہذا اگر کہیں پہ ہم اس سے کنیکٹ کرنا بھول جائیں تو آپ خود اس کو کنیکٹ کر لیں، ہے یہ اس سے کنیکٹ، پھر یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پہ ہماری روح سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل ہو جائے گی، اور یہی ہمارے لیے کمال ہے، یہی ہمارے لیے معراج ہے کہ ہماری روح اہل بیت کی روح سے متصل ہو جائے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنا عظیم لطف و کرم ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا یہ دو پوائنٹ مقدمتاً ذہن میں رہے۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں، ثانیہ زہرا کی جو گفتگو ہے، چاہے وہ کوفے کی ہو یا شام کی ہو، ثانیہ زہرا نے کیا شکایت کی، کیا باتیں کی؟ ثانیہ زہرا نے کہا کہ تو نے ہم کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، کھانا نہیں۔ اتفاقاً الٹا ہے، ثانیہ زہرا کو یاد دلانے کی کوشش کی گئی کہ تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو بیوی نے کیا جواب دیا؟ یہ کوفے کی بات ہے نا، ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے سوائے جمال کے پروردگار سے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ یہ جو مصیبتیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں کو رونا آتا ہے، یہ فرق ذہن میں رہے، ان مصیبتوں کو یاد دلا کے نعوذ باللہ استغفر اللہ بیوی کو نروس کیا جائے۔ بیوی نے جو جواب دیا ان مصیبتوں کی بنیاد پہ، وہ جواب اتنا شجاعانہ تھا کہ جو بیوی کو نروس کرنا چاہتا تھا وہ خود نروس ہو گیا، کیونکہ اس کو امید نہیں تھی۔ اب تصور کریں اتنی بڑی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد کوئی خاتون یہ کہے ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے سوائے جمال کے اور پروردگار سے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اتنا مضبوط اور مستحکم اور توحیدی جواب جب بھرے دربار میں مل جائے تو جو آدمی سازشتاً جو ہے یاد دلانا چاہتا ہو اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ ایک دم نروس ہو جائے گا۔ تو اس چیز کی طرف جس کی طرف یہ لوگ متوجہ کرنا چاہتے تھے، بیوی نے اس پہ گفتگو نہیں کی۔ کس پہ گفتگو کی؟ بیوی نے ان مسائل پہ گفتگو کی کہ جس کی بنیاد پہ سرکار سید الشہداء نے قیام برپا کیا۔ لہذا ان خطبوں میں یہ پوائنٹ مختلف جہت سے متعدد نکات اور پوائنٹس ہیں کہ جو بیوی کے خطبات میں موجود ہیں، مختلف جہت سے۔ لہذا ان الگ الگ جہت سے ہم ان خطبوں کو پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ بیوی نے جو باتیں، جو ایک بیس ہے جس بیس پہ بیوی نے گفتگو کی ہے، کہیں کوئی ایسا رونا نہیں ہے ہم لوگ بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، فلا رہے، نہایت شجاعانہ انداز میں، نہایت استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور جو میٹر پیش کیا وہ پوائنٹس کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو میٹر بیوی نے وہاں پہ جو مواد، جو باتیں یزید کے سامنے یا ابن زیاد کے سامنے کہی ہیں،
وہ باتیں ایسی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ سرکار سید الشہداء کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پستی اور پلیدگی یزید اور یزید کے حکمران میں پائی جاتی تھی اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ جب بی بی نے دربار میں ان باتوں کو کیا ہے، آپ دیکھیں، اور یہ عزاداری کی روح و جان ہے، عزاداری اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بات نکل رہی ہے اور یہ پوائنٹس ہم بیان بھی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا بیان کر کے پھر وہ جو پوائنٹ بچے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کو لتھاڑا ہے، یزید کے دربار میں یزید کو لتھاڑا ہے۔ سامنے ہے نا، ہم نے کل مثال بھی پیش کی تھی، ابن زیاد کو کیا کہا؟ مرجانہ کے بیٹے۔ یزید کو کہا یبن الطلقہ۔ یزید کے سامنے یزید کی جو برائیاں تھیں، عیب تھی، وہ بتایا، ابن زیاد کے سامنے ابن زیاد کی برائی بتائی۔ یہی روش سرکار سید الشہداء کی تھی، یہی ثانیہ زہرا کی ہے، یہی امام سجاد کی تھی، یہی بقیہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی رہی ہے۔ جب ظالم کا سامنا ہو اس کے سامنے اس کو للکارو، اس کے عیب بیان کرو، نہ یہ کہ ماضی کے ظالموں کو بیان کرو۔ آج کا ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم پوری اپنی مجالس میں، پوری گفتگو میں ان دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں جو 1400 سال پرانے ہیں، جو بھی یزید یا یزید سے پہلے والے، حتیٰ یزید کے بعد والوں کو بھی اتنا ذکر نہیں ہوتا۔ حق کس کا ہے؟ آج کا یزید کون ہے؟ کیوں اس سے ہم کو اتنا لگاؤ ہے کہ ہم آج کے یزید کی گفتگو نہیں کر رہے؟ یہ زینبی عزاداری نہیں ہوئی، یہ زینبی مزاج نہیں، یہ تحریک والی عزاداری نہیں۔ جو عزاداری یزید کے صفات کی روشنی میں آج جو یزیدیت کا مصداق ہے اس کو نہ پہچانوا پائے، وہ عزاداری نہیں۔ آج یزیدیت کا مصداق کون ہے؟ مثلی لا یبع مثلہ کے ضمن میں آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج جو دشمنان دین ہیں، امریکہ، اسرائیل، برٹش، استعماری طاقت، استکباری طاقت، یہ آج کی یزید ہے۔ ہماری فکر اس حد تک منحرف ہو گئی ہے کہ جب آج کی یزید کی بات ہوتی ہے تو پھر بعض لوگ اعتراض، ارے مجلس میں کہاں امریکہ کی بات ہو گئی، مجلس میں کہاں اسرائیل کی بات ہو گئی۔ بی بی نے اپنے زمانے کے دشمن اسلام کو للکارا تھا، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے دشمن اسلام کو للکاریں۔ یہ روش ہے ثانیہ زہرا کی روش، یہ سب کی رہی ہے نا۔ یہ ثانیہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے زمانے کے دشمن اسلام کو للکارا تھا۔ اب دیکھیں نا، کوئی الگ نہیں۔ ثانیہ زہرا نے صدیقہ کے زمانے کے دشمنوں کو نہیں للکارا، فرعون کو نہیں، نمرود کو نہیں، جو سامنے موجود تھا، یزید، ابن زیاد، فلاں فلاں۔ تو آج کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ زندہ عزاداری یا وہ کی جو تاریخ میں کھوئی ہوئی ہے، تاریخ کی بنیاد پہ؟ اور زندہ عزاداری کا مطلب ثانیہ زہرا کے خطبات اور آپ کے مزاج سے ساری گفتگو، اور حتیٰ ایک دم مین پوائنٹ پہ، مثلا اگر ابن زیاد کے دربار میں ہے تو ابن زیاد کو، کوفے کے بازار میں ہے تو کوفے کی عوام کو للکارا ہے، شام کے دربار میں ہے تو یزید کو للکارا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے شجاعت چاہیے۔ مسئلہ کربلا کا تو بہت آگے کا ہے، دینداری کے لیے شجاعت چاہیے۔ بزدل لوگ دینداری نہیں کر سکتے۔ جو بزدل ہوتے ہیں، جو تھوڑا ڈرپوک قسم کے ہوتے ہیں، دینداری ان کے بس کی نہیں ہے۔
یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جب انسان واقعی دینداری کو کرنے لگتا ہے تو بزدل اور ڈرپوک رہتے ہی نہیں ہے، شجاع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر انسان کے سامنے توحید کلیئر ہو جائے گی تو اس کو پھر کسی کا خوف نہیں ہوگا، سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور جب سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے تو انسان پھر جس بات کو جہاں کہنا ہوتا ہے وہاں کہہ دیتا ہے، اور کہہ دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے، یہ ضروری ہے. دین کے لیے شجاعت ضروری ہے. تو آپ سوچئے کہ کربلا کے لیے کہ جو دین کی حفاظت کا اہم وسیلہ و ذریعہ، بغیر شجاعت کے انسان کیسے کربلا کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. خوب وقت بہت بڑھ رہا ہے، ہم وہ جو پوائنٹس رہ گئے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ پوائنٹس آج آپ کی خدمت میں ہم مکمل کر دیں، ورنہ پھر بات رہ جائے گی. 2 پوائنٹ ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. ایک پہلا پوائنٹ یہ کہ بی بی نے یزید کے غرور کو، گھمنڈ کو توڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ جو رسول کی سیرت تھی فتح مکہ کے بعد اور جو یزید کی سیرت تھی، ان دونوں میں تقابل کر کے لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ کیا فرق ہے رسول میں یزید میں. وہ بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جو اس کے ذہن میں واضح ہوتے ہیں. تیسرا پوائنٹ، جو یزید نے کفر آمیز گفتگو کی تھی، وہ اشعار اس کے مشہور ہے نا. جو بدر کے مقتولین کو یاد کیا تھا، اس نے احد کے مقتولین کو یاد کیا تھا، اس کے بعد جو عجیب گفتگو کی تھی، واقعی شرمناک گفتگو ہے. اور یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت قوم یا عوام کتنی پست ہو گئی تھی کہ اتنے بدترین انسان کو اس نے اپنا خلیفہ چن لیا تھا کہ جس کو نہ یہ کہ اسلام نہیں معلوم، اسلام کی باتیں نہیں اپنی جگہ پہ، وہ کفر کے قصیدے پڑھ رہا تھا، کفر کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اسلام کی توہین کر رہا تھا. حتیٰ یہاں تک کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی قرآن و وحی نہیں نازل ہوئی ہے. یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ صرف اور صرف یہ سنا ہے نا، آپ نے بارہا سنا ہے، یزید کے جملے ہیں. یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یزید کے جو ایمان کے نہ ہونے کی دلیل تھی، کفر کی دلیل تھی، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. اس کو بڑا لگاؤ تھا نا اپنے ان آبا و اجداد سے کہ جو بدر میں حالت کفر میں قتل کیے گئے تھے، احد میں حالت کفر میں قتل کیے گئے تھے، بڑا لگاؤ تھا. لہذا بی بی نے اس کے کفر کو ثابت کر کے بتایا کہ تمہارا بھی حشر وہی، تم کو بڑی محبت ہے نا ان سے، کاش ہوتے تو حج دیکھتے. یہ تو بی بی نے یہ ثابت کیا کہ پریشان نہ ہو، تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور ان کے ساتھ کیا شاید یقیناً ان سے بدتر ہی ہوگا. یعنی تم دائرے کے اس طرف نہیں ہو، تم دائرے کے اس طرف ہو. جن چیزوں کی بنیاد پہ، اب آپ تصور کیجئے، اس جہت سے بھی ہر پوائنٹ کو دیکھیے گا کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ اسلام اور اسلام کی خلافت کا استحقاق بنتا تھا، بی بی نے ان ساری چیزوں کی حقیقت کو کھول کے سامنے رکھ دیا. سمجھدار انسان خود طے کر سکتا ہے کہ یزید جیسا انسان جو کہ مسلمان بھی نہیں دکھتا ہے، یہ کیسے خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے. اور یہ کوئی بھی ہے، حتیٰ نان مسلم بھی جو وہاں پہ دربار میں تھے، ان کے لیے بھی بات کلیئر ہو سکتی ہے کہ بھائی یزید تو خود مسلمان نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے. ثانیہ زہرا نے اس بات کو واضح کر دیا اور کلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد صدیقہ وہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جہاں ایک طرف اس کے کفر کی بات کی، اس کے جو آبا و اجداد میں بدر اور احد میں قتل ہوئے تھے ان کی بات کی، اس کے بعد فوراً آل رسول کی جو کربلا میں شہید ہوئے. اگر یہاں پہ تھوڑا سا اس جہت سے بھی وضاحت کریں ہم کہ ایک مرتبہ عقیدے کے اعتبار سے انسان مسلمان ہیں تو ہم تو کہیں گے ہی کہ جو کربلا میں جنہوں نے سر کٹایا وہ شہید ہیں، اور وہ لوگ کی جو اسلام کے مقابلے میں آئے تھے وہ مقتولین ہیں، قتل ہوئے ہیں، شہید نہیں ہیں. یہ عقیدے کی بنیاد پہ ہم مسلمان کہے گا. لیکن عقیدے سے ہٹ کے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، ایک عام آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے.
ہمیشہ وہ قوم یا وہ فوج کہ جو ظلم کرے، جنگ کو شروع کرے، وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے، وہ ظالم مانی جاتی ہے کیونکہ ظلم کیا ہے اس نے. اور وہ قوم، وہ فوج کہ جو دفاع کرے، وہ مظلوم ہوتی ہے، وہ اچھی مانی جاتی ہے. شہید ظالموں میں نہیں ہوتا ہے، مظلوموں میں ہوتا ہے. لہٰذا اگر اسلام اور اسلام کا عقیدہ اور اہل بیت سے جو عقیدت ہے اور جو لگاؤ ہے، ان ساری چیزوں کے بغیر بھی ایک عام آدمی بھی آ کے ریسرچ کرے اور دیکھے تو اس کو بھی یہ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی کہ بدر و احد میں چونکہ کفار مکہ نے آ کے اسلام پہ حملہ کیا تھا اور ان میں سے جو لوگ قتل ہوئے تھے وہ مقتولین تھے، وہ شہداء نہیں تھے، کیونکہ وہ ظالمین تھے، ظالم تھے. کربلا کے میدان میں جو آل رسول کو قتل کیا گیا، چونکہ یہ دفاع کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے، اصلاح کی کوشش کی ہے، لہٰذا یہ شہید ہیں، ان کو شہادت کے درجے سے ہٹ کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا بی بی نے ایک حصے میں اس کو واضح کیا کہ تمہارے خاندان میں جو قتل ہوئے ہیں وہ مقتولین کے دائرے میں رہ سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، لیکن خاندان رسالت میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں یہ مقام شہادت پہ پہنچتے ہیں، یہ عظیم ترین مرتبے اور مقام پہ فائز ہوتے. کربلا میں تم لوگوں نے جن کو شہید کیا ہے یہ شہداء ہیں، جن کو قتل کیا ہے، جن پہ ظلم کیا ہے، یہ مقام شہادت پہ فائز ہے. اور جیسے ہی یہ بات طے ہوئی کہ کربلا میں آل رسول شہید ہوئے ہیں تو اب یہ طے ہے کہ ان پہ حملہ کرنے والا شہید، دونوں تھوڑی شہید ہو سکتے ہیں. جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ شہید نہیں ہے، جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ حق پہ نہیں ہے، جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، وہ باطل پہ ہیں، وہ ظالم ہیں. تو اس فوج کے جو مقتولین ہیں ان کا شمار شہداء میں نہیں ہے. تمہارا راستہ خود بخود کلیئر ہوگا کہ تم باطل پہ ہو. اس کے بعد کا پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ، یہاں پہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے عاقبت اور آخرت کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، یہ عقیدے کا جز ہے کہ ہماری عاقبت اور آخرت کیسی ہوگی، سب کو یاد ہونا چاہیے. اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والے ہماری آخرت اور عاقبت خیر کے ساتھ ہو، عاقبت بخیر، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے. خود الحمدللہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ جو ہے نیکیاں اچھائیاں انجام پاتی ہیں جس کا اس کو اجر ملے گا. خدا نخواستہ کچھ برائی ہو گئی تو اس کے لیے راستے ہیں استغفار وغیرہ. لیکن کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خود طے ہو جاتا ہے کہ آخرت یا عاقبت خیر سے نہیں ہے، سوائے شر کے وہاں کچھ نہیں. ثانیہ زہرا نے بھرے ہوئے دربار میں یزید کو اس طرف متوجہ کیا کہ آخری جو فیصلہ ہے وہ ذات پروردگار کے عدل کی بنیاد پہ ہوگا، اور عدل الہی کے نتیجے میں جو چیز ملنے والی ہے اس میں تم کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ تم ظالم ہو. عدل الہی ظلم کرنے والوں کا سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. لہذا بی بی نے قیامت کی طرف اشارہ کیا اور اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت میں فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناراض ہوں گے. ان کی آل کو انہی کے مشن کے راستے میں قتل کیا گیا تو رسول کیسے اس آدمی سے خوش ہو سکتے؟ تو جب رسول محشر میں جس سے ناراض ہوں، عدل الہی اس کو بدترین سے بدترین سزا دے گی. خب یہ نظام کے تحت ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ایک عقیدے کے نظام کے تحت ہے، سسٹم کے تحت ہے یہ چیز. چھٹی چیز یہ بہت اہم ہے، ہم تھوڑا تیز بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن اس پوائنٹ پہ تھوڑی سی وضاحت ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے میں یزید کی تحقیر کی. تحقیر سمجھتے ہیں؟
چھوٹا پست دکھایا اس کو. نارمل حالات میں اسلام میں جائز نہیں, کسی کی تحقیر کرنا جائز نہیں ہے, لیکن کہیں کہیں نہ یہ کہ جائز نہیں سے جائز ہو جائے, ضروری ہوتا ہے تحقیر کرنا, واجبات کی منزل پہ ہوتا ہے. بی بی نے کیسے تحقیر کی, پھر اس کے علماء کو بتاتے ہیں کہ کیوں ضروری ہوتا ہے. بی بی نے اس سے جب خطبے میں اپنی گفتگو میں بات کی تو بی بی نے اس سے کہا کہ اگرچہ حالات نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا ہے کہ ہم اسیری کی حالت میں تمہارے سامنے اس ٹائم کھڑے ہیں, یہ حالات کا ظلم, یہ حالات روزگار ہم کو یہاں تک لائے ہیں کہ ہم اسیری کی حالت میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں. خوب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ویلیو کے قائل ہو جاؤ کہ تم بڑے ہو گئے ہو اور ہم چھوٹے ہو گئے. ہم لوگوں کی زبان میں نارمل جو دو چار کی زبان ہے اس پر کہا جائے کہ حالات نے ہم کو مجبور بنایا ہے کہ ہم اسیری کی حالت میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی اوقات کو بھول جاؤ, تم اپنے کو, اپنی حقیقت کو تم سمجھو, محسوس کرو, ورنہ ہم تم کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ تم سے گفتگو کریں. سوچیے آپ ایک اتنا بڑا بادشاہ اس کے دربار میں اسیری کی حالت میں کھڑے ہو کے کہہ دینا, یہ شجاعت ہے. یہ شجاعت فرشیزہ کے ذریعے ہم تک پہنچنی چاہیے. جو نقطہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض جگہوں پہ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ تحقیر کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ کہاں پہ؟ کبھی اگر کوئی نااہل مقدس مقام کو کسی بنیاد پہ اختیار کر لے کہ جو عوام کے گمراہی کا باعث ہو جائے, ایسی صورت میں اس کے تقدس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے. مثال دے تاکہ اور باقی جن لوگوں کے لیے بات واضح نہ ہوئی ہو واضح ہو. امام صادق علیہ السلام کا قول, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری روایتوں کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے کہ صحیح غلط ہے تو قرآن سے ٹیسٹ ملا لو. اگر قرآن کے مفہوم کے مطابق ہیں تو ان کو قبول کر لو, اور اگر اس کے خلاف ہے تو ان کو دیوار پہ مار دو. کیوں؟ اگر مطابق ہے تو قبول کر لیں, نہیں مطابق ہے چھوڑ دے. کیوں دیوار پہ مار دے؟ کبھی سوچا ہے؟ جب تک وہ صلوات میں محمد والے جب تک اس کی شکل ایک تقدس کے ساتھ ہوگی, ہر آدمی دھوکہ کھاتا رہے گا کہ یہ روایت ہے, اور ہو سکتا ہے کتنے لوگ بغیر تحقیق کے عمل کر لیں. لہذا اس میں گمراہی کا شائبہ, گمراہی کے امکانات پائے جائیں گے. دیوار پہ مار دو کا مطلب یہ کہ تم اس کو اس تقدس کے دائرے سے باہر نکال دو تاکہ دوسرے لوگ دھوکہ نہ کھانے پائیں. یزید خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے تھا, جس عہدے پہ تھا, جس مقام پہ تھا, جو لوگوں کے بیچ میں حقیقت کیا تھی وہ اشعار سے دیکھ لیا آپ نے اس کے, لیکن لوگوں کے سامنے جو اس کی پکچر تھی, جو اس کی ایک شکل تھی, وہ کیا تھی؟ خلیفۃ المسلمین. حتیٰ اس نے چونکہ شام والوں کے بیچ میں جن چیزوں کو مشہور کیا تھا, اس نے اپنے آپ کو رسول سے متعلق آل رسول کی حد تک پیش کیا تھا. یہی تو وجہ ہے نا کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے آذان یزید نے دلوائی تو آپ نے کیا کہا کہ تیرے جد ہے کہ میرے جد ہے؟ یہ وہی جو اس کا پروپیگنڈا تھا اس کو توڑا تھا. وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے, ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے. لہذا یزید نے اپنے آپ کو نہایت مقدس, مذہبی, مذہب کا ذمہ دار, مذہب کا ٹھیکیدار اس اعتبار سے لوگوں کے سامنے مشہور کیا تھا. اب اگر ثانیہ زہرا اس کے دربار سے ہو کے گزر جائیں اور یہ چیز نہ ٹوٹے تو وہ جو لوگوں کے بہکنے کے وسائل اور ذرائع ہیں وہ پھر بھی باقی رہیں گے. بی بی اصلاح کے لیے آئی ہیں, سرکار سید الشہداء کے مشن کو لے کے آئی ہیں. اصلاح کا مطلب یہی ہے کہ فساد کے سارے راستوں کو بند کر دیا جائے.
لہذا ثانیہ زہرا کے لیے ضروری تھا کہ وہ شکل یزید کی، وہ تصویر کہ جو بہت ہی زیادہ تقدس کے آئینے میں دیکھی جاتی ہے، اس کو توڑ دے۔ لہذا جب بی بی نے اس بات کو ثابت کیا کہ مثلا جو بی بی کا جملہ ہے کہ اگر ہم آج اسیری کے عالم میں تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی اوقات کو بھول جاؤ، یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ ہم تم کو بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں، یعنی تم اتنے پست ہو۔ لہٰذا عوام کے بیچ میں جو ایک یزید کی پکچر بنی ہوئی تھی، جو عوام کے بیچ میں ایک یزید کی ویلو تھی، ثانیہ زہرا نے اس کو اتنی بری طریقے سے توڑ دیا کہ پھر اس کے بعد یزید نہ یہ کہ اس عزت کو، بلکہ جو ایک عام آدمی کی کامن عزت ہوتی ہے وہ بھی نہیں لے پایا۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے یزید کو یاد کیا۔ ٹھیک ہے کہ اس نے زور زبردستی کی بنیاد پہ، یا ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو، اس طرح کے احمق آج بھی ہوتے ہیں نا، یہ انبھگ ٹائپ کے لوگ۔ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ان لوگوں سے، بہت سوچا کرتے تھے کیسے لوگ تھے کہ جو مولا کائنات کو چھوڑ کے دوسروں کو مانتے تھے، ابھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں کیسے لوگ تھے، اسی ٹائپ کے تھے۔ لہذا اس ٹائپ کے کچھ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے، جن کے پاس ذرا بھی عقل و شعور ہے ان کے سامنے، جس کو ذرا سا بھی دین سے لگاؤ ہے اس کے سامنے، جس کو ذرا سا بھی دین کے بارے میں ہلکی سی معلومات ہے اس کے سامنے، یزید کی ساری ویلو، جو بھی اس کی مذہبی حیثیت تھی، جو مذہب سے نسبت تھی، ساری چیزوں کو چکنا چور کر دیا۔ اور مسئلہ ہی نہیں کہ صرف اس جملے میں یہ بات ہے، نہیں، دوسرے جو جملے ہیں جو ہم نے دوسرے پوائنٹس پیش کیے ہیں اس میں بھی یہ پوائنٹ، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا جہاں پہ یزید کے کفر کو ثابت کیا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ٹوٹ رہی ہے، اس کی جو مذہبی حیثیت ہے، مذہبی ویلو ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اس طرح کے حملے تو ہو رہے ہیں نا۔ ایک طولانی عرصے سے اورینٹلزم اس کام کو کر رہے ہیں، اسلام پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اسلامی چہرے بنا رہے ہیں، اسلامی فلم، اسلامی فلاں 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 پیش کر رہے ہیں۔ اگر ان کی مذہبی حیثیت باقی رہے گی تو جب بھی وہ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی تب لوگ اس کو مذہب سمجھ کے اپنائیں گے اور گمراہ ہوتے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ثانیہ زہرا کے مشن کے سائے میں، آپ کے خطبات کے سائے میں، کربلا کی تحریک کے سائے میں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی نااہل مذہبی چہرہ لگا کے آئے تو ہماری ذمہ داری کہ اس کے نقلی چہرے کو نوچ لیں تاکہ حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور یہ کام اسی فرش اعزاز سے، یہی کربلا کی تحریک بہت اہم ہے۔ یہ فرش اعزاز بہت اہم چیزیں ہیں کہ جو یہاں سے جانی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ ہم بات آگے کہیں اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی کہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے، ان ساری اقدامات کو کرنے کے لیے ہمیں جو ہم نے خود سے پابندیاں لگائی انہیں توڑنا پڑے گا۔ یہ ہماری خود کی پابندیاں ہیں کہ صاحب مجلسوں میں پولیٹیکل باتیں نہیں ہونی چاہیے، مجلس میں فلاں نہیں ہونا چاہیے، مجلس میں ہمیں توڑنا پڑے گا اس کو۔ بغیر اس کو توڑے ہوئے حق مجلس ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کربلا سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ مثلا نہیں، آپ دیکھیں اہل بیت کی سیرت میں دیکھیں، اہل بیت کے اقوال اور فرمودات میں، آپ کے جو روایات اور احادیث ہیں ان میں دیکھیں آپ۔ لہذا یہ پوائنٹ کی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یزید کی جو مذہبی حیثیت تھی، جو اس کے چہرے پہ تقدس تھا، اس کو ہٹا دیا تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یزید کی حقیقت کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی حقیقت معلوم ہو گئی، اب اس حقیقت کے ساتھ کسی کو قبول کرنا ہو قبول کر لیں۔ اور یہ مسئلہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ثانیہ زہرا کا ہے، یہ ثانیہ زہرا کا نہیں ہے مسئلہ۔ آپ اگر تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں تو خود سرکار سید الشہداء نے اس چیز کو روز اول جب آپ نے بیعت کا انکار کیا ہے، مثلی لا یباع الاسلام، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، تو یہ جیسا کہنے سے پہلے اپنے صفات بھی گنوائے ہیں، یزید کے صفات بھی گنوائے ہیں۔ جس یزید کو لوگ خلیفۃ المسلمین سمجھتے تھے، اس یزید کی لکھا یزید تو شرابی ہے،
یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ وہ بڑے ہمت سے آئے تھے کہ ہمیں مثلا خلیفۃ المسلمین کی طرف سے اس کی نیابت میں سوال بیعت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ امام نے کچھ جملوں میں حقیقت کو کھول کے رکھ دیا۔ یا اس کے بعد آپ دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون وللاسلام السلام اذ بلیت امۃ برأی مثل یزید۔ کلمہ استرجاع کی جو عام طور سے نہایت غم و اندوہ اور مصیبت پہ پڑھا جاتا ہے، کسی کے انتقال پہ پڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس اسلام پہ ہمارا سلام، فاتحہ پڑھ دیں اس اسلام پہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا۔ سرکار سید الشہداء نے یزید کی حقیقت کو کھولنے کی کوشش کی، لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا اس کو، کچھ چیزیں زبانی اعتبار سے، کچھ چیزیں عملی اعتبار سے۔ ظہر عاشور جو نماز، ہم نے دن میں بھی یہ بات عرض کی تھی، نہیں معلوم یہاں سے کتنے لوگ تھے، کہ یہ نماز کیوں باہر پڑھی گئی، کیسے پڑھی گئی، اس کے پیچھے کیا اسباب ہے، پورا چیپٹر ہے ایک۔ اس کو انالائز کی نگاہ سے، تحلیل کی نگاہ سے دیکھنا بہت اہم ہے۔ عاشور کے ظہر کی نماز کو سب کے سامنے پڑھ کے، اور اس بات کو کہ مثلا نماز کے لیے جنگ کو روک دیا جائے، ٹھیک ہے کہ جنگ اس لیے نہیں روکی گئی کہ اگر لشکر یزید کے سامنے نماز کا مسئلہ آئے گا تو جو لشکر یزید میں مشہور کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حسین بے دین ہے، تو وہ حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن امام کی کوئی گفتگو، امام کا عمل ہر جہت سے پر حکمت ہوتا ہے۔ بالآخر نماز ہوئی تب بھی وہی مسئلہ پیش آیا، اور اس دائرے سے باہر نہیں گیا وہ معاملہ۔ نماز پڑھ کے، نماز کے لیے جنگ روکنے کا مطالبہ کر کے سرکار سید الشہداء نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اب یہاں پہ تم فیصلہ کر لو کہ کون وہ ہے کہ جو اسلام کا پرچم دار ہے، اور کون وہ ہے کہ جو پرچم اسلام کو سرنگو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ روش سرکار سید الشہداء کی تھی کہ جس روش کی بنیاد پہ ثانیہ زہرا نے تحریک کو آگے بڑھایا۔ ہمارے اندر بھی اتنی شجاعت ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی اتنی شجاعت ہونی چاہیے کہ وہ راستے، وہ ذرائع کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان راستوں کی طرف متوجہ کریں، تاکہ جو لوگ دروازے پہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، آنے والوں کو زحمت ہو جائے۔ صلوات میں محمد والے محمد پہ۔ لہذا اس تقدس کو یا اس جھوٹے چہرے کو ہٹانا یہ ذمہ داری ہے۔ اگلا پوائنٹ اور اس سلسلے کا آخری پوائنٹ کی الحمدللہ یہ پوائنٹس ختم ہو گئے، اس کے بعد کی جہاں تک وقت میں گنجائش ہے، بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے، وہ باتیں ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آخری پوائنٹ، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اللہ کی طرف سے جو خاندان اہل بیت پہ نعمتیں نازل کی ہوئی تھیں، اس کا شکر ادا کیا۔ عجیب بات ہے، اس بھرے ہوئے دربار میں، اس مصیبت کے عالم میں، اسیری کے عالم میں نعمات پروردگار کا شکر کر رہی ہے ثانیہ زہرا۔ یہ خود ایک درس ہے۔ بعض اوقات ہمارے اوپر ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہم ساری اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مصیبت جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مصیبت نہ ہو، ہمارے فلاح و بہبود کی چیز ہو۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی برا نہیں کرتا ہے، اس پہ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہیں جس سے تم کو کراہت ہوتی ہے لیکن تمہارے لیے خیر ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو تم کو اچھی لگتی ہیں لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے سب کچھ، تم کچھ نہیں جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم؟ تو اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو ہم کو لگے گا کہ یہ فلاں چیز اچھی ہے، فلاں بری ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں فائدے کی چیز ہے۔ لیکن جب علم پروردگار کے اعتبار، ظاہر سی بات ہے ہم تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے تصور کریں گے
تو پھر ثانیہ زہرا کا وہ جملہ سامنے آئے گا، ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے ذات پروردگار سے سوائے جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا، جو بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے وہ صرف اور صرف جمال، وہ صرف اور صرف۔ لہٰذا اس حالت میں بھی ثانیہ زہرا نے کھڑے ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ عزادار کو چاہیے کہ کبھی بھی مصیبتوں پہ واویلا نہ کرے۔ ہم تو اتنی مصیبتوں کا ذکر کیا کرتے ہیں جو ظاہری مصیبت ہے ابھی جو گفتگو کی، ورنہ مصیبت یقیناً نہیں ہو اللہ کی طرف سے، یا حالات میں کبھی امتحان ہو، کبھی بلا ہو، کبھی کچھ بھی آفت ہو، پریشان نہ ہو، واویلا نہ کرے، بلکہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ہم اپنے امر کو، کام کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، البتہ دیکھنے والا اس کا واقعی ترجمہ نہیں ہے، بصیر ایک الگ معنی ہے، موقع نہیں کہ ہم اس بات کو پیش کریں۔ افوض امری الی اللہ، اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کربلا کا بہت اہم ہے، بہت سارے درس ہیں، بہت سارے درس ہیں کربلا کے۔ واقعی کربلا خزانہ ہے عبرتوں کا، دروس کا، پیغامات کا، میسیجز کا۔ ایک ایک جملے میں بہت سی چیزیں ہیں، ایک ایک کام میں، ایک ایک بیان میں، ایک ایک بات میں نہ کتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ جو پوری کربلا کی تحریک میں شکر ادا کیا کہ جس اللہ نے خاندان اہل بیت کا آغاز رحمت اور نعمت سے کیا اور اختتام یعنی جب ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا تو وہ کرامت اور شہادت کے ساتھ ہوا۔ بی بی اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ ہمارا اختتام کرامت اور شہادت پہ ہوا۔ آج بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب موت کی بات ہو تو آدمی کہتا ہے خدا نہ خواستہ، در اہل بیت اور عزاداری سے وابستہ لوگ موت کو خدا نہ خواستہ سے نہیں یاد کرتے، انشاءاللہ سے یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مریں گے، ہم ادا کرتے ہیں اپنے آپ کو موت کے لیے۔ یہ وہ 7 حصے یا 7 پوائنٹ تھے کہ جو بی بی کے خطبے سے متعلق تھے۔ ہم نے چاہا تھا کہ بعض عبارتیں بھی کوفے والے خطبے سے یا شام والے خطبے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن بہرحال وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ جو گفتگو کا ہمارے اصل محور ہے کہ اللہ اور رسول جب ایسی چیز کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری حیات ہے تو تم جواب دو۔ ان میں سے ایک یہ عزاداری، اور عزاداری فرد کی حیات کا نام نہیں ہے، عزاداری قوم کی حیات کا نام ہے۔ کل یہ گفتگو ہم نے پیش کی نا، قومی فکر اور ذاتی فکر۔ عزاداری سے ہمارے اندر قومی فکر پیدا ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو، اور اگر ہے تو وہ اور مستحکم ہوتی ہے، وہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ عزاداری ہماری قومی حیات کا نام ہے۔ یقیناً اگر ہم غور و فکر کریں گے تو بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں عزاداری میں، بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے نہیں کر پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہماری بصیرت و فکر اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی ہے، شعور بلند نہیں۔ اس کے باوجود بھی ان سارے نقائص کے ساتھ جو عزاداری ہے اس نے بھی ہماری بہت ساری چیزوں کو بچا کے رکھا ہے۔ اس عزاداری نے بہت ساری چیزوں کو بچا کے رکھا ہے۔ اگر یہ عزاداری کی جس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ واقعی ثانیہ زہرا کے کردار کے مطابق ہو جائے، ثانیہ زہرا کی سیرت کے مطابق ہو جائے، اگر اس معیار پہ پہنچ جائے کہ عزاداری، تو ایک طرف سے جہاں دنیا میں نظام ظلم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا، وہیں دوسری طرف سے یہی عزاداری ذریعہ بنے گی کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم قومی اعتبار سے زندہ نہیں ہیں۔ امام مردوں کے بیچ میں نہیں آتا ہے۔ مردوں کے بیچ میں جناب مسلم گئے تھے، وہ جنازے اپنے گھر میں پڑے رہے اور جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جنازے ہی تو تھے نا وہ لوگ۔ مردوں کے بیچ میں امام نہیں آتا، امام زندوں کے بیچ میں آتا ہے۔ اس فرش عزا سے، عزاداری سے ہم اپنی حیات کو لیں، اپنے آپ کو زندہ کریں۔ یہ جسمانی حیات کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں جن لوگوں کے ذہن میں ہے وہ محسوس کریں گے۔ یہ جسمانی حیات کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، انسان کی جو حقیقی اور واقعی حیات اس کی بات کر رہے ہیں، اس حیات کی بات کر رہے ہیں جو کربلا والوں میں ہے۔ کربلا والوں نے جسم قربان کر دیا لیکن زندگی بچا دی۔
کوفے والوں نے جسم بچا لیا، زندگی نہیں بچا پائے۔ کوفے والوں کی زندگی کی بنیاد پہ امام کا ظہور نہیں ہوتا ہے، کربلا والوں کی زندگی کی بنیاد پہ امام کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس سسٹم کے لیے شجاعت چاہیے، ہمت چاہیے۔ کربلا نام ہی اس میدان کا ہے کہ جہاں بغیر شجاعت کے انسان داخل نہیں ہو سکتا، بغیر ہمت کے انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روش کے ساتھ ہو تو یہ عزاداری ہم کو بھی زندہ کرے گی، ہمارے اندر قوت پیدا کرے گی، ہمارے اندر شجاعت پیدا کرے گی، بصیرت پیدا کرے گی، جو نقائص ان نقائص کو دور کرے گی، شعور بلند ہوگا، فکریں کھلیں گی، فکروں میں استحکام پیدا ہوگا، ہم اللہ کی معرفت سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی عزاداری کہ جب ثانیہ زہرا کی روش کے مطابق ہوگی تو ہمارا دین، ہماری عزاداری ہماری قوم میں محدود نہیں رہے گا، بلکہ ایکسپورٹ ہو کے دوسری قوموں تک جائے گی، دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ اور یہ ذمہ داری ہے ہماری، عزاداری کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، سرکار سید الشہداء کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک۔ خالی صرف اتنی سی بات اگر ہم لوگوں کو سمجھا دیں کہ امام حسین نے یزید اس وقت اعتراض کیا تھا کہ جب یزید نے ظلم کو عام کر دیا تھا اور سرکار سید الشہداء عدالت اجتماعی کو، سوشل جسٹس کو لوگوں کے اوپر رائج کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کے درمیان ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ کی جو مکاری اور یاری کر رہے ہیں اور عہدوں پہ فائز ہیں حکومتوں پہ، وہ تو سوشل جسٹس کی جب بات کرتے ہیں، جسٹس کی، ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، سب تو نوٹنکی ہوتی ہے۔ ان کو خود بھی معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور۔ لیکن ایک عام آدمی کہ جو اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو عدالت چاہیے، اس کو انصاف چاہیے، جسٹس چاہیے۔ کہاں سے ملے گی جسٹس؟ کون دے گا؟ دنیا جو اس مشکل میں گھری ہوئی ہے، ان مشکلات میں، پرابلمز میں، کون آزاد کرائے گا؟ یہ عزاداری میں طاقت ہے کہ لوگوں کے اندر وہ شجاعت پیدا کر دے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم باہر پیش کرتے ہیں کسی کے بھی سامنے، ہر آدمی اس کو قبول کرے گا، ہر آدمی اس کو قبول کرے گا۔ یہ سارے مسائل صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ ہمارے تیسرے امام، نہیں، ایک وہ انسان کہ جو عدالت کا پرچم بردار تھا، جو عدالت کی آواز کو بلند کر رہا تھا۔ عدالت تو سب کو پسند ہے نا، جسٹس تو سب کو پسند ہے نا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا اور ہمیں بس اب تک مسائل شروع کر دینا چاہیے تھا جس حساب سے ہم نے ارادہ کیا تھا، لہٰذا ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پہ عام پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے ہمارے بزرگان نے، ہمارے علماء نے، حتیٰ علامہ تقی جعفری کا بھی ایک موقع ہے کہ جب صفات کے ذریعے سے، کمالات کے ذریعے سے اہل بیت کو، ائمہ کو، مولا کائنات کو پیش کیا تو لوگوں نے قبول بھی کیا، رسپیکٹ بھی کی اور خوش بھی ہوئے۔ کیسی شخصیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس اینگل سے بھی ہم کربلا کو، اہل بیت کو، اہل بیت کی سیرت کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بس یہاں پہ ہم نے آپ کی زحمت تمام کی۔ یہ بات ہم واضح کر دیں کہ بہرحال ایک وسیع موضوع ہے، خاص کر کے عزاداری، ہمارے جیسا طالب علم ان چیزوں کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے عنوان پوائنٹ نوٹ کی تھیں تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر پائے۔ یہ صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ محسوس کریں کہ جو بات ہو گئی ہے یہ چیپٹر آپ کے لیے کمپلیٹ ہو گیا، نہیں، ابھی یہ ناقص ہے۔ بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں اس میں اضافہ ہو سکتی ہیں، اس پہ آپ غور و فکر کریں، علماء کی طرف مراجعہ کریں، ان سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں تاکہ اس مسئلے میں مزید معلومات آپ فراہم کر سکیں۔ عزاداری حیات کا راستہ ہے، زندگی کا راستہ ہے۔ یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں سے لوگوں کو حیات ملتی ہے۔ فرش عزا کہنے کا مطلب نہیں کہ فرش نہیں ہو سکتا، بغیر فرش کے بھی کبھی مجلس ہو۔ کچھ چیزیں اصطلاحاً کہی جاتی ہیں، جیسے ایک لفظ ہے سفرہ، دسترخوان، اور پتہ نہیں کیوں سفرے کو، دسترخوان کو جو ہے وہ کھانے سے مخصوص کر لیا گیا ہے۔ نہیں، وہ چیز جس پہ نعمتیں سجائی جائیں، معنوی نعمتیں جب سجتی ہیں تو وہ معنوی نعمتوں کا دسترخوان ہوتا ہے، سفرہ ہوتا ہے۔
تو وہ محدود اس میں ہم ان الفاظ کو نہیں دیکھیں. فرش ازا، عزاداری، یہ انسان کو زندگی دینے کے لیے، آج بھی انسان کو زندگی دینے کے لیے، اور وہ ساری چیزیں کہ جو ہم کربلا والوں سے کہتے ہیں، کہ ہم نے روز اول شاید بات کی ہے، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، یا بعض جگہوں پہ یا لیتنی کنت معکم، شہداء کربلا کی زیارت میں جب ان سے کہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فرش ازا ہم کو آمادہ کرتا ہے. یہاں سے ہم کو وہ آمادگی حاصل ہوتی ہے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کر سکیں. بہت اہم ہے عزاداری. اور اسی کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب عزاداری اتنی اہم ہے کہ لوگوں کو زندہ کرتی ہے، اتنی اہم ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کرتی ہے، اتنی اہم ہے کہ لوگوں کی فکروں کو بلند کرتی ہے، اتنی اہم ہے کہ شجاعت دیتی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے دشمن عزاداری کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ کچھ تو کرے گا نا. لہٰذا وہ دشمن روح عزاداری کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جب روح عزاداری نکال لیں گے تو یہ قوم زندہ نہیں ہو پائے گی. یہاں پہ ہماری ضروری ہے ہمارے لیے کہ اپنے شعور کو اتنا بلند کریں کہ روح عزاداری کو نہ چھیننے دیں. سرکار سید الشہداء نے بصرے والوں کے نام جب خط لکھا تھا تو کیا شکوہ کیا تھا؟ سنتیں مرتی جا رہی ہیں. سنت یعنی جو سرکار رسالت مآب کی روش تھی، ائمہ کی روش تھی زندگی کی، وہ مستحبات کا پہ شکوہ نہیں کیا تھا. مستحبات نہیں، سنت زندگی گزارنے کی روش. سنتیں مرتی جا رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں. وہ دین تھا جس دین سے دشمن کو خطرہ تھا، دشمن نے دین میں کیا کیا؟ سنتوں کو مارنے کی کوشش کی، بدعتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی. آج دشمن کو عزاداری سے خطرہ ہے تو دشمن وہی کام عزاداری میں کر رہا ہے. عزاداری سے متعلق سنتوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جتنا سنتیں مرتی جائیں گی عزاداری میں، بدعتیں زندہ ہوتی جائیں گی، اتنے ہی عزاداری بے اثر ہوتی جائے گی. لہذا اس کے اندر اثر کو واپس لانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بدعتوں کو مار کے سنتوں کو واپس لیا. پھر عزاداری کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، وہ قوت پیدا ہو جائے گی عزاداری کے اندر کہ عزاداری پورے دین کو بچا لے جائے، عزاداری پوری قوم کو بچا لے جائے، پورے سماج و معاشرے کو بچا لے جائے. وہی کام جو دشمن نے دین کے ساتھ کیا، وہی عزاداری کے ساتھ کر رہا ہے. جو خطرہ اس کو دین سے تھا وہی خطرہ عزاداری سے ہے. لہذا جو حملہ دین کے خلاف تھا وہی حملہ عزاداری کے خلاف. یہ عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ عزاداری کو ہر طرح کے حملات سے محفوظ رکھے. بہرحال بات میں بات، بعض اوقات ہم لوگوں کو بزی کیا جاتا ہے. ہم آپس میں کہتے ہیں فلاں عزاداری کے دشمن ہے، فلاں عزاداری. کیسے ہو سکتا ہے کوئی شیعہ عزاداری کے دشمن؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شیعہ عزاداری کے دشمن؟ جو واقعی دشمن اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. اسی کا نام بصیرت ہے. بصیرت اسی کا نام ہے. شعور کی بلندی اسی کا نام ہے. دشمن شناسی اسی کا نام ہے. ایک شیعہ جوان کو، ایک شیعہ مرد کو عزاداری سے کیا پرابلم ہے کہ جو عزاداری کا دشمن ہو جائے گا؟ پرابلم اس کو ہوگا جو زمانے میں ظلم و جور کو رائج کرنا چاہتا ہے، وہ نظام عدل سے ڈر رہا ہے. عزاداری کے دشمن یہ ہمارے محلے میں رہنے والے جوان نہیں ہیں. عزاداری کے دشمن وہ بڑے بڑے حکمران ہیں جو پوری دنیا پہ ظلم کے ذریعے اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ان چھوٹی دشمنی میں، جو کہ دشمنی بھی نہیں ہے، اس میں آپ کو بزی کر کے دشمن اپنے راستے کو صاف کرنا چاہتا ہے. وہ مشہور ہے نا کہ گاؤں میں ایک آدمی کے پاس گائے تھی. کچھ چور آئے چوری کرنے کے لیے گائے کے گلے میں ایک گھنٹی ٹنگی ہوئی تھی. گائے کو کھولا، بھینس جو بھی تھی اس کو کھولا. ایک آدمی بھینس کو لے کے اس طرف گیا اور دوسرا گھنٹی کو بجاتا ہوا اس طرف گیا. لوگ بھینس کو ڈھونڈنے کے لیے کدھر جائیں گے؟ گھنٹی کے پیچھے. وہ جتنا گھنٹی کے پیچھے جا رہے ہیں اتنا وہ بھینس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ گھنٹی کی جو آوازیں ہوتی ہیں یہ انسان کو اپنے ہدف سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں. گھنٹی کی آواز کے پیچھے مت بھاگیں، بلکہ اپنے اندر شعور پیدا کر کے دیکھیں کہ جو چیز ہم سے چھینی گئی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اس کو لیں. بس بات نکل آئی، ورنہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کر چکے تھے. دشمن شناسی یا
دین کے جو اثرات ہیں یا جو اس جنگ ہے، اس مسئلے میں کربلا میں جو بہت واضح چہرہ سامنے آتا ہے وہ حضرت عباس کا آتا ہے، جہاں ایک طرف سرکار سید الشہداء کی بھرپور اطاعت ہے، وہیں دوسری طرف وہ صلاحیت ہے کہ دشمن کیا سوچتا ہوگا اور کیا کرنا چاہتا ہے وہ جناب عباس اپنی حکمتوں سے محسوس کر لیتے تھے۔ لہذا امان نامے پہ ذرا بھی جناب عباس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، ذرا بھی سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ دشمن کی پالیسی کیا ہے آپ سمجھ گیا، اور بھگایا نہیں، دتکار کے بھگا دیا، ذلیل کر کے بھگا دیا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جناب ام البنین نے بڑی تمنا کی تھی، مولا کائنات کی تو اصل تمنا تھی، اسی بنیاد پہ آپ نے شادی کی تھی، لیکن جب جناب ام البنین کو معلوم ہوا تو آپ نے بڑی تمنا کی تھی۔ اور جناب ام البنین کی تاریخ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے جناب عباس کی شہادت کی خبر آئی تو بی بی نے پوچھا کہ کس حالت میں ہمارا فرزند شہید ہوا ہے۔ کبھی بھی جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پہ ہاتھ نہیں تھے، کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا، ورنہ اگر جسم پہ ہاتھ ہوتے تو کوئی نزدیک نہیں آ پاتا۔ جناب ام البنین روزانہ واقع کربلا کے بعد نکل جاتی تھیں، راستے کے کنارے کسی جگہ پہ بیٹھ جاتی تھیں اور بیٹھ کے مصائب بیان کرتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ اتنا درد تھا بی بی کی مصائب میں اور آواز میں کہ ایک مرتبہ مروان وہاں سے گزر رہا تھا جو اتنا شقی القلب تھا، اس نے بھی جب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اس طریقے سے بیان کر رہی تھی۔ عزیزان محترم، چند جملے حضرت عباس کی مصیبت اور شہادت سے متعلق اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب عباس کربلا میں آخری وقت میں جب کوئی نہیں بچا تھا، آئے جناب امام حسین کے پاس، آقا کیا ہمیں جنگ کی اجازت ملے گی؟ امام نے کہا بھیا عباس پہلے بچوں کے پانی کا انتظام کر دو۔ جناب عباس نے ذرا بھی اف نہیں کیا، ذرا بھی چوں چرا نہیں کیا۔ جیسے ہی امام کا حکم ہوا فوراً، روایات میں ہے کہ یہ خیمہ تھا کہ جس میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، اس خیمے کی طرف گئے۔ جب خیمے کے نزدیک پہنچے تو کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو مشکیزے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، شاید کچھ سکون مل جائے، کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ جناب عباس نے ایک مشکیزہ مانگا کہ بچوں پریشان نہ ہو، نہر فرات جا رہے ہیں پانی لانے کے لیے۔ بچوں کی آس بند گئی، ان کو یقین ہو گیا کہ چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو پانی آنا ہی آنا ہے۔ جناب عباس نے مشکیزے کو لیا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تیزی سے آپ نہر کی طرف بڑھے۔ جناب عباس کی ہیبت تھی کہ آپ کو دیکھ کے لشکر پھٹنے لگا، عباس کو حملہ کیا اور آپ بہت تیزی سے نہر تک پہنچے۔ لیکن عجیب بات ہے، نہر میں پہنچنے کے بعد چلو میں پانی اٹھایا، امام حسین کی پیاس یاد آئی، پانی کو واپس نہر میں پھینک دیا، مشکیزے کو بھرا، بھرنے کے بعد نہر سے واپس نکلے۔ آنے کے بعد ایک مطلب آپ تیزی سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس پانی کو خیمے تک پہنچا دیں۔ اشقیاء ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں، تیروں کی واقعی بارش تھی۔ جب جناب عباس کا یہ علم لٹے ہوئے سامان کے ساتھ یزید کے سامنے پیش کیا گیا، یزید نے اس پرچم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پرچم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا؟ کسی نے کہا کہ یزید یہ پرچم عباس کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں، کیا ہوا تجھے، کیوں پوچھتا ہے؟ کہ نہیں دیکھتے ہو کتنا شجاع تھا علمدار کہ پورا پرچم تیروں کے نشان سے چھلنی ہے، لیکن جہاں علمدار کا ہاتھ ہوتا ہے وہاں ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے۔ اس تیروں کی بارش میں جناب عباس جو تیزی سے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، عزیزوں ابھی تھوڑی آگے گئے تھے کہ ایک شقی نے چھپ کے ایک ایسا حملہ کیا دھوکے سے کہ غازی کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا۔ لیکن عزیزوں آپ کی رفتار میں کمی نہیں آئی اور تیزی سے آگے بڑھے کہ پانی کو خیام تک پہنچانا ہے، اور آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ ابھی بھی چونکہ مشکیزہ اور پانی سالم ہے، عباس تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہاں ایک ایسا موقع آیا کہ ایک تیر آ کے مشکیزے میں لگا، عباس کی امید بہ گئی۔ اب عباس کس طریقے سے اور کیا لے کے خیمے تک جائے؟
گھوڑے کو واپس گھما لیا۔ عزیزان محترم، ابھی عباس تھوڑا آگے ہی بڑھے تھے کہ ایک ایسا تیر آیا کہ جو جناب عباس کے آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس کے دونوں آنکھوں میں تیر پیوست ہوئے تھے۔ عزیزوں، جب انسان کے آنکھ میں کوئی چیز پڑتی ہے، ہلکا سا سنگریزہ بھی آئے تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ ہاتھ کو اٹھا کے فوراً آنکھ سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہائے عباس کے جسم پہ ہاتھ نہیں تھا، آنکھ میں پورا تیر پیوست تھا، سر کو جھٹکا دے رہے تھے کہ کاش یہ تیر نکل جائے، تیر نہیں نکل رہا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے سر کو جھکایا، دونوں زانوں کو اوپر کیا، چاہا کہ دبا کے تیر کو نکال لے، ایک گز کسی نے سر پہ مارا، عباس نہیں سنبھل سکے۔ اتنی ہی دیر میں چاروں طرف سے گھیر کے لوگوں نے عباس کے جسم پہ تلواروں سے اتنا حملہ کیا کہ عباس کا جسم پاش پاش ہو گیا۔ آپ گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ عزیزوں، پھر یاد آئی ہوگی آپ کو ہاتھوں کی کہ جب کوئی گھوڑے سے نیچے آتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے۔ ہائے عباس بغیر ہاتھوں کے زمین آواز دی، اے میرے آقا ہمارا آخری سلام قبول ہو۔ امام حسین نے پھر مرثیہ پڑھا، اے بھیا عباس تمہاری موت نے ہمارے کمر کو توڑ دیا۔ تیزی سے آگے بڑھے، جناب سوال ہوئے، ابھی تھوڑا آگے بڑھے کہ گھوڑا بڑھتے بڑھتے ٹھہر گیا، جھک کے دیکھا عباس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا، اٹھا لیا اور آگے بڑھے، گھوڑا پھر رکا، دوسرے بازو کو اٹھا لیا، اپنے بھائی کے جنازے میں پہنچے، اپنے بھائی کے جنازے جسم پہ عطر کے پاس پہنچے، سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بالوں کو صاف کرنا شروع کیا، چہرے کو صاف کیا، کیا دیکھا عباس رو رہے ہیں کہ بھیا کیوں آنکھوں سے آنسو نکل رہے؟ کہا ہم صرف اتنا سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا سر آپ کے زانوں پہ ہے، آپ ہمارے بالوں کو صاف کر رہے ہیں، ہمارے چہرے کو صاف کر رہے ہیں۔ آقا تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے نیچے آئیں گے، کون ہوگا جو آپ کے بالوں کو صاف، کون ہوگا جو آپ کے چہرے کو صاف کرے گا؟ عزیزان محترم، جناب عباس نے وصیتیں کی، ایک عجیب وصیت کی، اے آقا ہمارے جنازے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا۔ امام نے دعا دی، اے بھیا عباس تم نے زندہ رہ کے بھی ہماری نصرت کی، مرنے کے بعد بھی نصرت کی۔ عزیزوں، شاید جنازے کو نہ لے جانے کی وصیت اس لیے کی ہو، اس لیے جناب عباس کو معلوم تھا کہ جسم کا جو حال ہے، اس حال میں جسم کو لے جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ راز تب کھلا کہ جب امام سجاد اس لاشے کو دفن کرنا چاہتے تھے، ایک طرف سے لاشا اٹھتا تھا تو دوسری طرف سے ڈل جاتا تھا، لاشا اٹھانا ممکن نہیں تھا، چٹائی منگائی گئی، اس پہ جسم اطہر کو رکھ کے کئی لوگوں نے ہاتھ لگایا، تب لاشا قبر تک پہنچا۔ اس حالت میں جنازے کو تنہا حسین کیسے خیمے تک لے جاتے، صرف علم لے کے خیمے میں آئے۔ واہ عباسا، واہ عباسا کا نوحہ شروع، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم بقضائه وتسليما بأمره۔